بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج آپ حضرات نے سورہ قریش سنایا. اس کا فیڈ بیک انشاءاللہ ہم بعد میں دیں گے. پہلے ایک نئی سورے کی مشق کریں گے. اگلی جو سورے ہے ترتیب کے حساب سے وہ سورۃ الفیل ہے. سورۃ الفیل بھی آپ کو محنت کرنی ہے. آپ نے جس طریقے سے اس سورے کی مشق کی سورۃ قریش کی، اسی لحاظ سے آپ کو سورۃ الفیل کی بھی مشق کرنی ہے. سورۃ الفیل میں آپ دیکھیے جو احکامات ہیں اس میں الم تر کیفہ میں میم پر سب سے پہلے تو اظہار ہوگا. میم ساکن کے بعد 26 حروف میں سے تا آ رہا ہے جو حرف اظہار ہے. میم ساکن کے قاعدے کے تحت جب تا آ جاتا ہے میم ساکن کے بعد تو میم کا اظہار ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. الم تر، پھر را کو موٹا پڑھنا ہے. الم تر کیفہ کہنا ہے، کیفہ نہیں ہونا چاہیے. الم تر کیفہ، الم تر کیفہ. پھر فعل ربک، فعل ربک، را کو موٹا پڑھنا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. صاد پر صاد کو موٹا پڑھنا ہے. اس میں استعلا بھی ہے اور اطباق بھی ہے. باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آگے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم میں نون میم پر اظہار ہوگا، میم پر اظہار ہوگا، بلا غنہ پڑھیں گے. الم یجعل، الم یجعل کیدہم فی، کیدہم فی. یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. الم میں بھی کیدہم میں بھی. اور کیدہم کہتے وقت کوشش کیجئے کئے نہ ہو، کئے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کئی ہونا چاہیے. اور الم یجعل کہتے ہوئے جیم پر قلقلہ ہوگا. یہ جو جیم ہے نا یہ حرف قلقلہ ہے. اور لام پر قلقلہ بعض حضرات کر دیتے ہیں. الم یجعل کیدہم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. الم یجعل کیدہم، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تضلیل میں ضاد میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں فی تضلیل، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فی تضلیل، فی تضلیل، اس طرح. پھر وَأَرْسَلَ، را پہ تقریر کی صفت آنی چاہیے اور را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. طَيْرًا، طَيْرًا، تا کو موٹا پڑھیں گے اور طی پڑھیں گے، طے نہیں پڑھیں گے. طے اور طی دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا ہے. آج میں فیڈ بیک جب دوں گا تو آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ کئی لوگوں نے مجہول پڑھا ہے، بیت کو بیت، سیف کو سیف، اس طرح جو ہے مناسب نہیں ہے. تو طیرن کو آپ پڑھیں گے کیسے؟ طیرن نہیں بلکہ طیرن ہی پڑھیں گے، طیرن نہیں بولنا چاہیے. طیرن ابابیل. طیرن، اس رن میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا؟ کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ اخفا ہوگا، اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی بتائے؟ جی. طیرن ابابیل، را پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ گنہ، گنہ ہو رہا ہے. گنہ میں نہیں، بغیر گننے کے اظہار ظاہر کریں گے ہم کو. غنہ تو اس وقت کرتے ہیں جب ہم اظہار نہیں کرتے. اظہار اور غنہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ رن تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو حرف حلقی یا حرف اظہار ہے.
تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. اوکے، اس کے بعد ترمیہم، را پہ، ہاں را کو تفخیم موٹے انداز میں پڑھیں گے، پھر تقریر بھی ہوگی. ترمیہم، اچھا ہم میں کیسے؟ ہم بحجارتن، کیا قاعدہ ہوگا انصار الحق صاحب بتائیے کیا ہوگا؟ قاعدے کا نام بتائیے کیا ہے، قاعدے کا نام کیا کون سا قاعدہ ہے؟ جی، غنہ جو ہوتا ہے نا وہ قاعدے کا نام نہیں ہوتا ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس قاعدے کا طریقہ ہوتا ہے غنہ، یعنی غنہ کر کے پڑھنا. لیکن جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، جو قاعدہ اور رول بتاتے ہیں، وہ بتانا ہے. تو میم پر کون سا رول فالو کریں گے وہ بتانا ہے. اس میم پہ کیا ہوگا؟ کوئی بتائیں. اخفاء شفوی خواہ شفوی، خواہ شفوی. اخفاء شفوی ہوگا نا، کل ہی پڑھا ہم نے، ریسنٹلی پڑھ کے آئے. تو جی میم کے بعد ترمیہم، ایک تو طریقہ جو لوگ پڑھتے ہیں ہم بحجارت، یعنی ہونٹوں کو جما کر نکالتے ہیں میم کو. ہونٹوں کو جمانا نہیں ہے بلکہ ہمیں ہلکا کھلا رکھنا ہے. ترمیہم بحجارت، ترمیہم بحجارت من سجیل، اس طرح پڑھنا ہے. ترمیہم بحجارت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آگے، بحجارت من سجیل. بتائیے اس میں عبدالعزیز بھائی، بحجارت اور من کیا قاعدہ ہے دونوں میں؟ ادغام ہوتا ہے. پورا نام بتائیے. ادغام کامل بھی ہوتا ہے، ادغام ناقص بھی ہوتا ہے، ادغام کامل ود غنہ ہوتا ہے، ادغام کامل وداؤٹ غنہ ہوتا ہے. پورا بتائیے کیا ہے بحجارتن میں، کیا ہے ادغام؟ تو صحیح ہے، آپ کا جواب صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ بتائیے. جی سہیمہ آپ بتائیے. ادغام کامل ود غنہ، غننے سے. ہاں، ادغام کامل ود غنہ ہوگا. ندا من سجیل میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. سن کے بتاتی ہو بھائی، سن کے نہیں بتایا جاتا، سن کے نہیں بتایا جاتا کسی کا. آپ کو پتا تھا کہ اس میں اظہار ہوگا؟ جی جی اظہار ہوگا، کیونکہ اور یرملک میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے، سین آ رہا ہے نون کے بعد. تو شیور ہے آپ بالکل، ہے نا؟ آپ نے سن کے نہیں بتایا بلکہ اپنے سے سوچ کے جی بتایا ہے. تو ندا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کا جواب غلط تھا، آپ کا جواب غلط تھا. اظہار کہاں سے ہو جائے گا؟ یرملون میں سے نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ اظہار ہوگا. یرملون میں سے نہیں آنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اظہار ہوگا؟ جی وہ تو تھروٹ لیٹرز ہے نا، 6 تھروٹ لیٹرز میں سے ہے، ہاں، تو سین اظہار ہوگا. سین تھروٹ لیٹر میں سے کیا ہے؟ سین تھروٹ میں سے ہے، حلق سے نکلتا ہے. نہیں. خیر، نہیں، جی اظہار کے لیے نون ساکن کے بعد 6 حلقی حروف میں سے کسی کا آنا ضروری ہے، جس کو تھروٹ لیٹر کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہاں تو سین تھروٹ میں سے نہیں ہے نا، حلق سے نہیں نکلتا یہ تو اس کا صحیح جواب ہمیں دیں گے شیخ اسماعیل صاحب، دیں گے. بتائیے. من سجیل، من سجیل، شیخ اسماعیل صاحب بتائیے. سمجھانا میں سمجھے نہیں؟ جنہوں سمجھانے میں اور ایک بار کوشچن. ہاں، من سجیل میں نون پر کون سا قاعدہ ہے وہ بولیے. نون پر کون سا قاعدہ ہے وہ بتائیے. اس نون پر بھائی یہ تو بہت ایزی سی چیز ہے نا، اس میں تو اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے آپ لوگوں کو. سراج بھائی بتائیے. ادغام وداؤٹ گنہ.
ادغام وداؤٹ غنہ، ادغام. میں من سجیل پوچھ رہا ہوں جناب، من سجیل، من میں پوچھ رہا ہوں، من میں. ابو بکر بھائی پہلے تو آپ بتائیے لیٹ کیوں آئے آپ؟ آپ کے ناغے بھی ہو جاتے ہیں، پھر لیٹ بھی آپ بہت آتے ہیں اکثر کلاس میں. اگر کہیں بہت ایمرجنسی کام ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا اگر کسی ایمرجنسی کام میں پھنسے تھے، لیکن ساری چیزوں کو آپ مینیج کیجئے اپنے شیڈیول میں، اس کلاس کو رکھیے بھائی. جب آپ کو کلاس جوائن کرنا ہی ہے تو جہاں آپ 15-20 منٹ کے بعد آ سکتے ہیں، پہلے آنے کی کوشش کیجئے. کمپلیٹلی ابسینٹ ہیں آپ، غائب ہیں، نہیں آ پا رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ کو کلاس میں آنا ہی ہے تو ٹائم پہ آئیے. اکثر غلط آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اہتمام کیجئے. جو لوگ بھی لیٹ آتے ہیں کوشش کریں کہ وقت پہ آئیں، اس سے کلاس ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے آپ کا نمبر بھی متاثر ہوتا ہے. آپ جو ریکارڈنگ بھیجتے ہیں وہ ریکارڈنگ کو میں بہت بہت ڈیپلی سنتا ہوں. میں جب ڈیپلی کوئی چیز سنوں گا تو پھر مسٹیک بھی مجھے نظر آئیں گی. لائیو سنانے میں اتنی مسٹیک نظر نہیں آتی ہیں عام طور پہ، تو آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، مارکس کم پڑتے ہیں اس میں آپ کے. پھر تو سہیمہ ہی بچی رہ گئی ہیں. اب چلیے سہیمہ بتائیے من میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی یہاں پر اخفا ہوگا نا، نون ساکن کا اخفا ہے. ہاں بالکل اخفا ہوگا. تو بھائی دیکھیے سمجھیے آپ حضرات نا، آپ لوگ کو ابھی تک یہ نہیں یاد ہو پایا کہ حروف اظہار کتنے ہیں، حروف ادغام کتنے ہیں، حروف اخفا کتنے ہیں، اور حرف اقلاب کتنا ہے. یہ سب یاد رکھیے نا بھائی. ایک تو ایگزام بدھ کو ہونا ہے، بدھ کو وینسڈے کو ایگزام کی تیاری آپ لوگ ایسے ہی کریں گے؟ بتائیے کہ آپ بتائیں گے کہ اس میں ادغام ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اظہار ہوگا. ایسا نہیں چلے گا بھائی، کوشش کیجئے ذرا سا. تو یہاں پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد سین جو ہے وہ 15 حروف میں سے آتا ہے جو حروف اخفا ہیں. یعنی حروف اظہار میں سے سین نہیں ہے، ادغام میں سے نہیں ہے، اقلاب کا حرف صرف با ہے وہ بھی نہیں ہے. 13 حروف کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہیں نون ساکن کے قاعدے کے تحت. تو یہاں پہ اس چیز کو بہرحال آپ سمجھیے. تو ترمیہم بحجارت من سجیل، آگے فجعلہم کعصف مأکول. ہم میں کیا ہوگا ابو بکر بھائی؟ فجعلہم میم پر کیا ہوگا بتائیے؟ فجعلہم. کلاس میں آنے کے باوجود بھی تھوڑا سا کچھ لوگ آؤٹ آف لائن اظہار رہے. ہوگا سر. اظہار ہوگا وہ می- جی. اور کعصف مأکول میں کیا ہوگا؟ فم مأکول. وہ اس میں غنہ ہوگا. میں نے ابھی کہا تھا، آپ شاید ابھی آئے اس لیے بات نہیں سنی، غنہ کسی قاعدے کا نام نہیں ہے، غنہ جی ادغام ہوگا. پڑھنے کا طریقہ ہے خالی. ہاں جی ادغام ہوگا، وہ بھی ادغام کون سا؟ پورا جواب بتائیے. ادغام کامل، ناقص، اور کامل ہے تو کامل بالغنہ سر. بلا غنہ؟ کامل ہے سر بالغنہ. کامل بالغنہ ہوگا جی. تو اب چلیے مشق کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ سر. باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحیم بولیے، الرحیم نہیں ہونا چاہیے، الرحیم. رحيم رحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل پہلی بات تو علم ترا نہیں ہونا چاہیے، را کو پر کیجئے، علم ترا. ہاں پھر ألم بھی تر کامل میں سواد نکالنا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم أن يجعل كيدهم في تضليل یہاں پہ کیدہم میں جو غنہ ہو رہا ہے یہ بالکل بھی غلط ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اظہار ہوگا. کیدہم اظہار کا مطلب جلدی پڑھنا ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل ضاد پر قلقلہ نہیں، تضلیل نہیں، تضلیل. تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا نہیں، طيرا توجہ آپ کی یہاں پہ کروائی تھی میں نے، متوجہ کیا تھا کہ طے نہیں، طیرا. طيرا فأر پہ تکریر ریپیٹیشن. فأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا میں غنہ نہیں ہوگا، یعنی یہاں پہ طيرا اخفا نہیں بلکہ اظہار ہوگا. أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل جيل بھائی کسی نے یہاں پہ غنہ یعنی جو آپ کا اخفا ہوتا ہے، اخفاء شفوی، وہ بھی نہیں کیا. من میں اخفاء حقیقی ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں کیا، ہے نا. ترمیہم بحجارة بحجارة من ترميهم سجيل بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل. بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم كعصف مأكول كأسف نہیں بھائی، عین نکالیے. كعصف نہیں ہوگا، مأکول. كعصف یہاں یہ جھٹکے والی الف کو ہم عربی میں حمزہ کہتے ہیں. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول نہیں، ماکول کوشش کیجئے کہ ماکول نہ ہو بھائی. یہ الف معقول الف معقول الف نہیں ہے، مأکول ہے. مأكول تو یہاں پہ مشق کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب آپ حضرات اپنی فیڈ بیک سن لیجئے. ملاحظات میں نے نوٹ کی تھی قبل اس کے کہ جو حضرات رہ گئے ہیں وہ پہلے سنا دیں. کون کون رہ گیا بھائی؟ ابو بکر صاحب ہیں، اور کون بعد میں آیا ہے؟ ابو بکر ہی ہیں. چلیے جی. تو اب فیڈ بیک کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا. دیکھیے آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے سنایا ہے ان میں نمبر 1 پہ سراج بھائی ہیں ہمارے، ڈاکٹر سراج صاحب. آپ نے
بہت اچھی تلاوت آج کی ماشاءاللہ، نسبتاً دوسرے پہلے کلاسز کے آج آپ کی تلاوت کافی اچھی رہی۔ البتہ ہاں، البتہ رحلت الشتاء میں آپ سے تا موٹا ہو گیا، رحلتش، تھوڑا سا تا کو بولڈ کر کے آپ نے پڑھا ہے، جس کی طرف توجہ آپ کو دینی ہے۔ رحلت الشتاء، لطش نہیں ہونا چاہیے بلکہ رحلت الشتاء اس طرح۔ پھر اس کے بعد رب هذا البیت، یہ ہا ہے نا جس کو ہم عربی میں یا اردو میں چھوٹی ہا کہتے ہیں، آپ نے رب هذا البیت پڑھا، رب هذا۔ وآمنہم میں آپ نے عین نکالا ہے، وآمنہم، وآمنہم من خوف پڑھنا ہے۔ جی پھر اس کے بعد جناب شیخ اسماعیل صاحب نے سنایا قریش نہیں قریش، لإیلاف قریش، ہے نا، قریش، ٹھیک ہے۔ سیف کو سیف پڑھا آپ نے، والسیف پڑھا، وہ بھی غلط ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کو البیت پڑھا آپ نے، فَلْيَعْبُدُوا کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پڑھا، رب هذا البیت پڑھا آپ نے، بیت ہے۔ پھر اس کے بعد رب هذا ذا البیت، آپ نے اس کو جو ہے ظل بیت، ذال کو موٹا کر کے پڑھا، ظل، رب هذا البیت، ایسے نہیں ہے، رب هذا البیت، بیت، بیت نہیں، بیت۔ میں نے، اگر آپ نے یاد یاد ہوگا کہ ہم نے مشق کرواتے وقت اس چیز پہ فوکس کیا تھا، کسی کو یاد ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے اس بات پہ خصوصی طور سے توجہ دی تھی کہ عام طور پہ لوگ مجہول پڑھتے ہیں، بیت کو بیت کو بیت، سیف کو سیف، اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، اس پہ توجہ خاص طور پہ دیجیے گا۔ تو بعض حضرات کی طرف سے جو ہے وہ بالکل بھی توجہ نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ آپ کو یہاں کوئی چیز اگر مشق اور پریکٹس کروائی جاتی ہے یا فیڈ بیک میں کوئی کمی آپ کی بتائی جاتی ہے تو اس پہ آپ دھیان نہیں دیتے، یا آپ اس کو بعد میں اس کے حساب سے آپ پریکٹس نہیں کرتے، تو پھر کلاس کا فائدہ بہت زیادہ آپ نہیں اٹھا سکتے ایسے۔ یعنی فزیکلی اور مینٹلی دونوں طور سے آپ پریزنٹ رہیں، حاضر رہیں، اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو بھی سنیں، جو فیڈ بیک بتایا جاتا ہے اس کی روشنی میں اپنی تلاوت کو درست کریں، یہی کلاس کا تقاضا ہے، اور تبھی آپ کلاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ سے جو ہے ہر جگہ ہی مجہول ہو گیا، بیت کو بیت پڑھنا ہے۔ آگے جوعن و آمنہم، اب دیکھیے جوعن و آمنہم پڑھا، یہ تو بہت بیسک غلطی ہوئی نا۔ یہاں پہ جوعن ادغام ناقص ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کے بعد میم ساکن کا پڑھا، اس کے بعد ادغام پڑھا، یعنی پڑھ کے بھی کافی دن ہو گئے، مشق ہم کر چکے ہیں۔ تو جوعن و آمنہم نہیں، تنوین کو ہمیں ظاہر کر کے نہیں پڑھنا بلکہ تنوین کو واو میں ملاتے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، جوعن و آمنہم، جوعن و آمنہم۔ بولی ذرا ادا کیجئے شیخ اسماعیل، جوعن و آمنہم۔ جوعن وأعمانهم، ہاں، جوعن، اچھا غنہ بھی کرنا ہے، آپ نے غنہ بھی نہیں کیا اور تنوین کو بھی جوعن ظاہر کیا، تو یہ دو وأعمانهم. غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد جناب انظار الحق صاحب نے سنایا، ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، بس تھوڑا سا لإیلاف قریش میں لإیلاف ہو گیا، لئے تھوڑا سا مجہول ہو گیا، لئی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا میں لام پر قلقلہ ہو گیا، فَلْيَعْبُدُوا، تو لام پر قلقلہ مت کیجئے، قلقلہ صرف 5 حروف پر کرنا ہے جو حروف قلقلہ آپ کو بتائے گئے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اطعمہم میں آپ سے عین صحیح سے نہیں نکلا، اطعمہم نہیں، عین صحیح نکلا بلکہ حمزہ جو ہے اطعمہم وہاں پر بھی عین نکلا، اطعمہم ہو گیا، تو اطعمہم نہیں بلکہ اطعمہم، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔
जनाब अली मिन खौफ में आपने मिन में गुन्ना कर दिया, वो भी गलत है। मिन खौफ नहीं पढ़ना है बल्कि मिन खौफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। अब्दुल अजीज भाई आपने सुनाया लिइलाफ कुरैश में लिइलाफ कुरैश हो गया। या है ना, या हरफे मद है, हम पढ़ के आ रहे हैं 3 हरूफ मद जिनमें से एक या है, और या से पहले अगर जेर आता है तो हरफे मद होता है और उसको हमें खींच के पढ़ना है। तो लिइलाफ कुरैश इस तरह पढ़ना है। रिहलतश को हम आपने रहलतश पढ़ा, रह नहीं बल्कि रिह, रिहलतश शिताई। अलबैत को आपने अलबैत पढ़ा, अलबैत पढ़ना है। अतअमहुम में आइन निकालना है आपने, उसको जो है, हाँ अतअमहुम पढ़ दिया आपने, सही, आइन तो निकाला लेकिन आपने अतअमहुम अलिफ के साथ पढ़ा, तो वो भी गलत है। फिर जनाब अब्दुल हकीम साहब ने सुनाया अऊज़ु, अऊज़ु में आइन निकालने की कोशिश बहरहाल आपको करना है। और रहमान और रहीम दोनों में रहमान और रहीम हो रहा है, तो वो भी दुरुस्त करने की हमें बराबर कोशिश करते रहना है। इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाब होंगे। रिहलतश में हा है, हा नहीं है बल्कि हा है, रिहलतश। फलयाबुदू में आपसे आइन नहीं निकला, फलयाबुदू इस तरह पढ़ना है। और उसके बाद फलयाबुदू रब्ब हादिल बैत अल्लज़ी अतअमहुम, ता हरफे कलकला है, उसको कलकला के साथ पढ़ना था, आपसे कलकला नहीं हो सका। खौफ व आमनहुम मिन खौफिन जुइन व आमनहुम, तो ये जो मैंने तवज्जो इस्माइल साहब को दिलाई है, आपको आपने भी वैसे ही पढ़ा है जुइन व आमनहुम नहीं बल्कि जुइन जो व आमनहुम। वहां पे यानी गुन्ना भी करना है और वाव के साथ मिला के पढ़ना है, वाव में मर्ज करना है आपको तनवीन। वजुइन व आमनहुम मिन खौफ, तो ये है। उसके बाद जनाब अबू बकर भाई ने सुनाया है सिफत तकरीर की मश्क थोड़ी सी अभी भी आपको करनी है। और रहीम और रहमान, अतअमहुम में गुन्ना नहीं हो सका है, गुन्ना करना है। अतअमहुम मिन जू' जज़ाकल्लाह खैर। व इय्याकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बहनों ने जो सूरह सुनाई है उसमें निदा ने सुनाया है। निदा आज मुझे लगा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस आपने नहीं की है, बहुत ज़्यादा गलतियां थी। रहीम में देखिए हा निकालने की कोशिश कीजिए, रहीम। और लिइलाफि कुरैश में फा के बाद या क्यों लगाया आपने निदा, लिइलाफि कुरैश, फी कुरैश नहीं होगा, फी कुरैश, लिइलाफि कुरैश। फिर उसके बाद रिहलतश शिताई को आपने रहीलतश शिता, ये क्या है भाई, रहीलतश क्या होता है, रिहलतश है, रहीलतश नहीं है, रिहलतश शिताई वस्सैफ। उसके बाद जो है अतअमहुम में क्या हुआ है, कलकला करना है। अतअमहुम गुन्ना नहीं किया, मिन जू' में भी गुन्ना नहीं हुआ, यहाँ पे इख्फा होगा ना, नून साकिन के बाद 15 हरूफ जो है, 15 हरूफ इख्फा में से एक हर्फ जीम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इख्फा करना चाहिए था, ठीक है। और व आमनहुम मिन खौफ, और हुम में भी नहीं किया आपने गुन्ना, गुन्ना आपने कहीं भी नहीं किया, जहां जहां गुन्ना करना था वहां आपने गुन्ना नहीं किया, चाहे वो इदगाम का गुन्ना हो, इदगाम नाकिस का गुन्ना हो, या क्या नाम है इख्फा का गुन्ना हो, इख्फा हकीकी का, कुछ भी नहीं किया। तो इस पे ज़रा सा तवज्जो दीजिए। और उसके बाद सुहैमा ने सुनाया है मिन जू' में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आप जल्दी पढ़ गई हैं, इख्फा और नहीं सॉरी, मैं जो थोड़ा सा आपने इस इख्फा को मोटा पढ़ दिया है, तो कोशिश कीजिए कि इख्फा जो है हर जगह मोटा ना पढ़ा जाए।
اور نذرانہ بہن تھوڑی سی پریکٹس کی اور ضرورت ہے، آپ کی کافی یہاں غلطی بھی ہے. اعوذ میں پہلی بات تو عین نکالنا ہے، اور رحیم میں ہا نکالنا ہے. پھر لإلاف قریش نہیں ہے، لإلاف قریش ہے نا، لإلاف قریش. پھر اس کے بعد ایلافہم میں آپ نے الافہم پڑھا، تو ایلافہم، ایلافہم رحلتش نہیں، رحلتش، رحلت الشتاء فلیعبدوا رب هذا نہیں بلکہ رب هذا، رب هذا جلدی پڑھنا ہے. وآمنہم من خوف میں آپ الف آپ نہیں پڑھ سکیں، وآمنہم، یہ جو الف یعنی الف مدہ ہے، وآمنہم حمزہ کے بعد جو الف ہے یا الف کے اوپر جو کھڑا زبر بنا ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے ہم کو. وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف. تو یہاں پہ آپ بہنوں کا بھی فیڈ بیک ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. کوشش کیجئے کہ اگلے کلاس میں آپ وقت پر تشریف لائیے. کچھ مصروفیات آپ کی ہوں تو اس کو پہلے بیفور یا آفٹر کچھ ایسا آپ کر لیجئے. زہرا ارشد آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ ہاں سنائیے. چلیے میں نے تو فیڈ بیک بھی دے دیا تھا. جی زہرا ارشد آپ نے رحیم دیکھیے یہاں سے ہا آج نہیں نکلا، ویسے آپ ہا نکالتی ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا چونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ ڈسٹرب ہیں ہاسپٹل میں تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ شاید ہو گیا ہوگا. ہا نکالنا ہے رحیم، اور وہ سیف جو ہے وہ صاد نکالنا ہے، سیف صاد نہیں نکلا. اور من جوع میں اخفا بھی نہیں ہو سکا ہے، من جوع اخفا کرنا ہے، اور عین بھی نکلنا ہے، من جوع. تو میں نے 2-3 چیزیں آپ کی لکھی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو اور آپ تمام بہنوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعین واستغفروه انه الغفور الرحیم. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.